آج کا ایک مسئلہ ہے، جیسے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، اچانک آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سبھی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں کہ کون سی ہاسپٹل کو جائیں تو بہتر ہے، کہاں علاج کرائیں تو ان کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے، ہمارا پیسہ کتنا ہے اور اچھے ڈاکٹر کون ہے۔ خاندان کے بڑے بڑے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ وہ ایک فیصلہ جو جسمانی طور پر کسی مرض کا ہو سکتا ہے، یہ روحانی امراض کا فیصلہ لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہاں، ایک بچی خراب ہو رہی ہے، ایک لڑکی، جیسے ابھی بارہا اس کا ذکر کیا گیا، مسلمان لڑکی بھاگ جاتی ہے، ایک لڑکا خراب ہو جاتا ہے، تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ توفیق تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو صرف اللہ کو دینی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اللہ کی تعلیمات کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ جنوں نے باقاعدہ قرآن کہتا ہے، ان کے سامنے بھی جب قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا گیا، ان میں تبدیلی آ گئی، الحمدللہ، وہ سدھر گئے، جن سدھر گئے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ایک لخت ان کی تقدیر بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی، تاثیر ان پر ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ نجاشی کے دربار میں ایک بار جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا، اس نے اتنا رویا، الحمدللہ، اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے سامنے کھڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ، رواہ البخاری، اے میرے چچا جان، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس جھگڑا کروں گا اور تمہیں جنت کو لے جانے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کوئی اثر آپ کے چچا پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی پیغمبر، وہی زبان ایک یہودی لڑکے کے سامنے کھڑے ہو کر جو مرنے کے قریب ہے، کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے، یہودی لڑکا ہے، وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اطیع محمد، محمد کی اطاعت کرو، تو وہ یہودی لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ چچا جس نے ماں کا پیار دیا، باپ کا پیار دیا، سب بھائی بہن، ساری زندگی میں خاندان کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب کا پیار ایک آدمی نے دیا، وہ ابو طالب نے، مگر توفیق نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں ایک یہودی کا بیٹا جو مر رہا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا۔ پتہ یہ چلا تاثیر کس کو دینی ہے، کس سے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ محترم دوستو، میرا آج کا موضوع ہے عصر حاضر میں، اس دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو بات کر کہوں، دو حصے ہیں اس عنوان کے، دو چیزیں ہیں اس عنوان میں۔ پہلا حصہ یہ ہے آج کا زمانہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، خراب ہے یا اچھا ہے، اور اس کے بعد اس زمانے کے اندر ایک نوجوان کو بالخصوص کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو حصے ہیں میری تقریر کے۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، واتقوا، ڈرو، فتنہ، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا۔ ایسا فتنہ جس کا عذاب یا جس کی زد میں صرف گنہگار لوگ نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس کے اثر سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ آیت جب اتری کہ نیک لوگ بھی برے لوگوں کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے، اچھے لوگ بھی، نمازی بھی، پرہیزگار بھی، جب معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر گناہ پھیل جائے، بالخصوص بے حیائی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، اور لوگ دیکھ کر خاموش رہے، کچھ بھی نہ بولیں، شیخ اپنا چھوڑ مت،